سارے لوگ ہیں جو بچھڑ گئے، ہم سے چلے گئے، مالک حقیقی سے جا ملے، تو ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں، اور کچھ پروجیکٹ ہم شروع کرتے ہیں جو کمپلیٹ نہیں ہوتے، ہم اس امید میں کہ جب نیا سال آئے گا تو اس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، بچوں کے ایجوکیشن، بچوں کے فیوچر کے لیے، اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم آنے والے وقت کے لیے اس کو پینڈنگ میں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو نیا سال آئے گا تو ہم اس میں جو ہے یہ سارا کام کریں گے۔ آمین۔ تو خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ کے کام رہ جاتے ہیں ان کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ان کاموں کو کمپلیٹ کرنے کی برکت دے۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں اور پھر وہ کام جب کمپلیٹ ہوتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں، تو ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ ہلیلویا۔ شکر گزاری کریں گے تو آسمان سے آپ کے لیے انعام آئے گا۔ پال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دوڑ تو سبھی دوڑتے ہیں، سب کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یعنی کہ سال شروع ہوتا ہے تو دوڑ شروع ہو جاتی ہے، اور دوڑ لگی رہتی ہے، اور سال کے اینڈ تک ہماری دوڑ لگی رہتی ہے۔ اور کلام میں لکھا گیا کہ اعلیٰ انعام اس کو ملتا ہے جو سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ انعام اس کو ملتا ہے جو آگے جاتا ہے۔ تو یعنی کہ ہم پورا سال کے سٹارٹ میں دوڑ لگاتے ہیں، اور ہم نے اپنے بیک پہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا اور اب ہمارے پاس کیا کیا خدا کی نعمتیں رکھتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ خدا ہر سال ہمیں نئی سے نئی برکت دیتا ہے، خدا ہر سال ہمیں نیا سے نیا بنا دیتا ہے، خدا ہر سال ہمیں بلیس کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بچوں کو دیکھیں، چھوٹے بچوں کو ایک سال میں وہ چھوٹا قد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑھتے جاتے ہیں، اور وہی بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کو ہر سال دیکھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان کی شادی کرتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر آگے ان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سال کا یعنی کہ ہم دوڑ لگاتے رہتے ہیں، اور دوڑ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں دوڑ لگانی پڑتی ہے، اور اگر آپ دوڑ نہیں لگائیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ آمین۔ نئے سال میں نئے عہد کریں کہ ہم نے آگے نکلنا ہے، لیکن کسی کے ساتھ بے ایمانی، دھوکہ فریب کر کے نہیں، ہم نے ٹرو طریقے سے آگے نکلنا ہے، اور خدا کو شامل کریں تاکہ خدا کو بلیس کریں۔ آمین۔ ہلیلویا۔ آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں خوبصورت کلام آج جو ہم سننے کو ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا فلپیوں کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 13 اور 14 آیت۔ فلپیوں 3 باب 13 اور 14 آیت۔ جس نے نکالے کہ آمین۔ جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا، پڑھیے گا۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو آج چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت۔ خداوند کا شکر ہو، سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھیے، تشریف رکھیں۔ پال فلپیوں کو خط لکھتے ہوئے کچھ بتا رہا ہے۔ ہلیلویا۔ پال فلپیوں کو خط لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے بھائیو، کیا کہہ رہا ہے؟ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں۔ کہتا میں یہ اپنے ذہن میں نہیں رکھتا، میرا یہ خیال ہی نہیں ہے، میں تو اس بات پہ جو ہے اعتقاد ہی نہیں رکھتا، ایمان ہی نہیں رکھتا کہ پکڑ چکا ہوں، کیونکہ وہ
وہ کہتا ہے بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا جاتا ہوں. کہتا ہے جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں نا ان کو بھول چکا ہوں, ان کو چھوڑ دیا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پرانی چیزوں کو یاد کرتے رہتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ فلاں بندے نے میرے نال لڑائی کی تھی, انہوں نے تو ذرا نا صحیح طریقے پیش آواں, اگلے سال صحیح, اگلی میری صحیح. کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے, لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے میں بھول چکا ہوں, ان چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے. میں نے اپنے اندر سے جو میرے اندر برائی تھی, جو گناہ تھا, جو گندگی تھی, جو خراب پن تھا, وہ میں نے نکال دیا ہے اور اب میں اچھی چیزوں کی تلاش میں جاتا ہوں. اچھی چیزوں کی تلاش میں جائیں, اچھی چیزیں پکڑیں, کیچ کریں تو خدا آپ کو بلیس کرے گا. ہم اچھی چیزوں کی تلاش نہیں کرتے, ہم اچھا رویہ نہیں رکھتے. اگر اس سال میں ہمارا برا رویہ تھا, ہم نے کسی کے ساتھ جھوٹ فریب کیا, فراڈ کیا, تو اس کو چھوڑ دیں اور نئے سال میں نیا قدم رکھیں. اگر آپ کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے, فریب کیا ہے, تو اس کو معاف کر دیں اور آنے والے سال میں اس کے لیے برکت کی دعا کریں. ہلیلویا, ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہلیلویا. کہتے ہیں میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. ہمارا نشان کیا ہے؟ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہمارا جو مقصد ہے, جو خدا نے ہمیں دیا ہے, وہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرنا, میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے بیچ میں سے بیماریوں کو نکال دوں گا. یہ خدا کا پلان تھا, یہ خدا کا منصوبہ تھا. تم میری عبادت کرنا. اور وہ کہتے ہیں میں تو نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں, میں تو اسی کام میں لگا ہوں کہ خدا کی عبادت کروں, خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاؤں. پول جو ہے وہ اس قدر مشکل رستوں سے گزرتا ہے, طوفانوں میں, کشتی میں, بہت ساری مصیبتوں کو اٹھا کے, بہت ساری مشکلاتوں میں سے گزر کر وہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتا ہے. ہلیلویا. اور کہتا ہے میرا ایک ہی نشان ہے اور میں اس کی طرف دوڑا جاتا ہوں. اور وہ نشان کیا ہے؟ تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خداوند نے مجھے مسیح میں اوپر بلایا ہے. کہتا ہے اس انعام کو حاصل کروں. کیا ہم نے کبھی سال کے آغاز میں یہ عہد کیا ہے کہ ہم اس انعام کو حاصل کریں جس کے لیے خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا ہم اس انعام کو حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ خدا نے بھیجا اس لیے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. خدا نے بھیجا اس لیے, خدا نے انسان کو بنایا اس لیے کہ وہ اس کی کیا کرے؟ عبادت کرے. لیکن ہمارا نشان تو کچھ اور ہے. دنیا میں رہتے ہیں ہمارے نشان ہی بڑے فرق ہیں. ہر انسان کا ڈیفرنٹ نشان ہے. لیکن پول کہتا ہے میرا ایک ہی نشان ہے اور میں اس نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں. اور مسیح لوگوں کا ایک ہی نشان ہے اور وہ کیا ہے؟ کراس, یسوع کی صلیب. اور جس کے پاس یسوع کی صلیب ہے, جس کے پاس یسوع ہے, جس کے پاس یسوع ہے, اس کے پاس زندگی ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. جس کے پاس کراس ہے اس کے پاس ایک موٹیو ہے, ایک اس کے پاس قوت ہے, دلیری ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر میں صلیب کو اٹھا کر چلوں گا تو کبھی گناہ میں نہیں گروں گا, کبھی مصیبت میں نہیں پڑوں گا, کیونکہ میرا خدا جس نے میری خاطر صلیب کو اٹھایا, جس نے میری خاطر ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوائے, جس نے میری خاطر کانٹوں کا تاج پہن لیا, جس نے میری خاطر پسلی میں بھالا لگوا لیا, جس نے میری خاطر صلیب پر چڑھ کر جان دے دی, وہ مجھے ہر مصیبت سے بچائے
हालेलुया। इसलिए पौल कहते हैं मैं उस निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं। मैंने पिछले संडे शायद बताया था कि साल में कितने संडे होते हैं? 56। तो हम कितने संडे चर्च आते हैं? कितने संडे आते हैं? हम बहुत सारे संडे तो मिस ही कर जाते हैं। महीने में कुछ लोग एक दफा आते हैं, कोई 2 दफा आते हैं। तो एवरेज निकाल लें कि कितने संडे आप आते हैं। साल में 12 महीने और 12 संडे, और अगर आप 2 संडे आते हैं तो समझे 24 संडे। तो देखिए आप किस तरह एवरेज को निकालते हैं, कितने संडे आप चर्च आते हैं। खुदा ने तो आपको बनाया इसलिए कि आप उसकी इबादत करें। खुदा ने तो आपको बनाया इसलिए कि आप उसके कदमों में रहें। और मैंने बताया, कलाम में ये बात लिखी है, तू मेरी इबादत करना तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हम मुसीबत में क्यों हैं? हमारी रोटी पूरी क्यों नहीं होती? हम क्यों लोगों की पॉकेटों की तरफ देखते हैं? हम क्यों लोगों के हाथों की तरफ देखते हैं? हम क्यों जो है वो परेशानी में, कर्ज में, मुसीबत में है? इसी वजह से ही कि हम खुदा की उस बात को पूरा नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा की बात को पूरा करेंगे तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। वो तेरे मांगने से पहले ही जानता है कि मेरे बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे मांगने से पहले ही जानता है, और वो हमारे मांगने से पहले जानता है। भाई शुदाद, आपके मांगने से पहले खुदा जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। आमीन, आमीन, हालेलुया। भाई बाबा, ऐसा ही है ना? खुदा इस बात को जानता है कि मेरे बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है। कभी आपने इमेजिन किया हो कि आपने मांगा भी नहीं और खुदा ने दे दिया हो? क्योंकि खुदा दिलों के भेद जानता है। आपने कभी रिक्वेस्ट भी ना की हो, कभी दुआ में भी वो बात ना रखी हो, और खुदा ने आपको दे दिया हो, तो आप उसके लिए कितने हैप्पी होते हैं, कितने खुश होते हैं। लेकिन वो खुशी क्या है? वो खुदा देता है आपको, क्योंकि खुदा आपके दिल की बात को जानता है कि मेरे बच्चों को, मेरे बेटे बेटियों को किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए गिनती की किताब देखेंगे, 11 बाब, उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक। जरा पढ़िएगा जल्दी से, क्योंकि बनी इस्राएल कौम का क्या हाल था, हमारा भी हाल ऐसा ही है। ये जरा पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िएगा। 11, चैप्टर नंबर 11, वर्स नंबर 4 to 6। इसमें यूं लिखा है, और जो मिली जुली भीड़ इन बातों में, इन लोगों में थी, वो तरह तरह की हर्ष करने लगी। और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को दे। अब यहाँ पे देखें कि जो भीड़ निकली थी ना मुल्क मिस्र से, बनी इस्राएल कौम में मिली जुली ये भीड़ थी। मिले जुले लोग थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, जादूगर भी थे, और खुदा के मानने वाले भी थे। मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, क्योंकि मिली जुली भीड़ थी। और वो क्या करती है? वो जो है तरह तरह की हिर्स करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, तरह तरह के हर, यहाँ पे भी चर्च के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, हर इंसान का डिफरेंट ज़हन है, और हर किसी से पूछे ना तो उसकी अपनी सोच अलग होगी। हर इंसान की डिफरेंट सोच है, और उस वक्त भी हर इंसान की अलग अलग सोच थी। और वो क्या कहती है? और वो हिर्स करने लगी, और बनी इस्राएल में फिर रोने और कहने लगे कि हमको गोश्त कौन खिलाएगा। कहते हैं हमें गोश्त कौन खिलाएगा, क्योंकि हम तो मिस्र में गोश्त खाते थे। जब मिस्र में थे तो हम गोश्त खाते थे, अब हमें गोश्त कौन देगा? क्योंकि हम तो बियाबान में हैं, हम तो बियाबान में निकल आए हैं, और हमें तो नजर ही नहीं आता कि हम गोश्त कहां से खाएंगे। जी आगे जरा पढ़िएगा। हम
को वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। हमको वो मछली याद आती है जो मिस्र में मुफ्त खाते थे। हालेलुया। वो वहां से पकड़ते थे दरिया से और मछली खाते थे, मुफ्त खाते थे। कहता हमें तो वो मछली याद आती है, हमें तो वो गोश्त याद आता है जो हम मुफ्त खाते थे। अब हमें गोश्त कौन खिलाएगा? हालांकि वो इस बात को जानते नहीं है कि जो निकाल के लाया है, जो लेकर आया है, वो हर चीज का खालिक और मालिक है। वो आपको हर चीज मुहैया करेगा, हर चीज देगा। वो इस बात को नहीं जानते, लेकिन वो क्या है, वो इस बात पर गौर नहीं कर रहे, लेकिन वो उन चीजों पर गौर कर रहे हैं कि मछली तो मुफ्त मिलती सी, असी मुफ्त खाते सा। जी आगे पढ़िएगा। और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदाने और प्याज और लहसुन, लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई। कहते हम तो साडी जान ही खुश हो गई है। ना सानू खीरे लभदे ने, ना सानू खरबूजे लभदे ने, ना सानू प्याज मिलता है, ना ही सानू जेड़े लहसुन, कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलती कि जिससे हम लजीज खाना बना सकें, जिससे हम मजेदार खाना बना सकें। जब तो ये चीजें नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, कहते हैं हमारी जान खुश्क हो गई है। वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, मूसा के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, मूसा को भड़काते हैं, लेकिन मूसा नबी जो है वो उनकी बातों को सुनता है। इसलिए खुदा ने कहा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पसंदीदा है, क्योंकि ये हर इंसान की बात को सुन रहा है। 6 लाख लोग थे जिनकी वो बातें सुनता था। हालेलुया। जी आगे बढ़िएगा। यहाँ कोई चीज मैसर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। कहते मन के सिवा और कोई चीज नजर नहीं आती, सिर्फ मन ही है, और बाकी कुछ नहीं है। और खुदा देखे इतने लोगों को, लाखों की तादाद में लोग थे जिनको मन दे रहा था और ना तो उनको मेहनत करनी पड़ रही थी। आज आप देखिए, अपनी तरफ देखें, आप सुबह जाते हैं जॉब पे और शाम को आते हैं, पूरा महीना काम करते हैं, फिर आपको पैसे मिलते हैं। और वो तो कोई काम ही नहीं करते थे। वो उनका काम क्या था, सिर्फ मिस्र से निकले हैं और चल रहे हैं, वहां पर उन्होंने जाना है जहां जो वादा खुदा ने किया था कि मैं वादा की जमीन पर तुम्हें लेकर जाऊंगा, किनान के इलाके में लेकर जाऊंगा। तो वो सिर्फ सफर कर रहे हैं और सफर में उनको खाने के लिए हर चीज मिल रही है, लेकिन वो फिर भी शिकवे करते हैं। आज माँ बाप कितनी मेहनत करता है और बच्चों को वो चीजें मिलती हैं, बच्चों को चीजें मिलती है, लेकिन बच्चे फिर भी शिकवे करते हैं। करते कि नहीं करते? बच्चे करते शिकवे? करते नहीं? क्यों बाजी नसरीन करते शिकवे? की कहते हैं बच्चे दी ते तुसी साडे बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं है। ऐसा ही है ना, साडे लिए तुसी की कीता है? बच्चों के ये शिकवे होते हैं ना, क्रिसमस से तुसी कपड़े लेके नहीं देते, नवा साल भी आ गया उत्थे तुसी कुछ नहीं लेके देता, अच्छे खाने नहीं बनाए, लोगों के घर ही जाने लोग बड़े अच्छे खाने बनाते हैं। ऐसे शिकवे हैं, ये छोटे छोटे शिकवे हैं। लेकिन हम इस बात पे गौर नहीं करते कि खुदा ने हमें नई जिंदगी दी है, खुदा ने हमें सांसें दी हैं, खुदा ने हमें सलामत रखा है। इस बात के हम शुक्र अदा नहीं करते कि आपके वालिदैन जो हैं वो आपके सर पर मौजूद हैं और आपके लिए फिक्रमंद हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर वो मिस्र वाली बात है, और जिसके अंदर मिस्र वाली बात है, कलाम लिखता है कि ये मिस्र से तो निकल आए, लेकिन मिस्र इनके अंदर से नहीं निकला। असी मिस्रों निकल आए हैं, गुलामी चो निकल आए हैं, पर साढ़े अंदरों मिस्र नहीं निकले। हम आज भी, यानी कि वो उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त लोग जो थे वो यही बातें करते थे कि ये चीजें हमारे पास नहीं है। आज भी हम शिकवे जब करते हैं, बैठते हैं, तो हम इन बातों को याद भी करते हैं, कहते भी हैं कि ले जी असी ते साढ़े को तो कुछ है ही नहीं। हालांकि
ہو سکتا ہے کہ آپ بڑا اچھا کھا رہے ہوں، آپ بڑا اچھا پہن رہے ہوں، آپ کے پاس اچھے، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو سڑکوں پہ بغیر کپڑوں کے پھر رہے ہیں، جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس اچھے لباس نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کریں، آپ ان سے 100 درجے بہتر ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس لیے خدا کی کسی بات کو فراموش نہ کریں۔ خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، اور نیا سال خدا اسی لیے دیتا ہے کہ آپ نئے سال میں نیا عہد کریں اور نئی چیزوں کی تلاش کریں۔ یہ ذرا ایک اور حوالہ پڑھیے گا، گنتی 14 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت پڑھیے گا۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کروانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ آمین، آمین۔ اب یہاں پر وہ کیونکہ ملے جلے لوگ تھے نا، مکس لوگ تھے، اور ان میں کچھ شرارتی لوگ کہتے آئے ہم اپنے لیے ایک سردار کو ڈھونڈ لیں، اپنا ایک سردار بنا لیں اور واپس چلتے ہیں ادھر جہاں سے نکلے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو غلامی بڑی پسند ہے، تو ان میں لوگ تھے جو غلامی کو پسند کر رہے تھے، اور وہ کہتے چلے دوبارہ پھر ادھر چلتے ہیں۔ اور خدا حالانکہ آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا ان کو بھی بلیس کرنا چاہتا تھا، اور خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ ہلیلویا۔ آج بھی دیکھیں ملک جو بنی اسرائیل قوم کا ملک ہے، وہاں پر آج بھی دیکھیں کہ خدا نے ان کو بلیس کیا ہے اور ان کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں ہے۔ ہلیلویا۔ اور خدا ان کو بڑھانا چاہتا تھا، لیکن وہ پھر بار بار غلامی کی طرف جاتے تھے، بار بار پرانی سوچ میں جاتے تھے، اور خدا ہمیں بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم پرانی سوچوں سے باہر نکلیں، نئی سوچ کی طرف آئیں، نئے خیال رکھیں، نئے عزم کریں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، سرفرازی پائیں۔ خدا میں سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا میں بلیس کرنا چاہتا ہے۔ نیا سال جو کہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس نئے سال میں آپ نے عہد کرنا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں۔ اور دیکھیے گا آپ پچھلے سال کو 2025 کو کمپیئر کیجئے گا 26 کے ساتھ، اور آپ کو زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اگر آپ زیادہ خدا کے ساتھ جڑیں گے، خدا کے ساتھ چلیں گے، تو آپ کمپیئر کر لیجئے گا، آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی ہوگی، بحالی ہوگی، برکت ہوگی، اور جو چیز آپ نے نہیں مانگی خدا وہ بھی آپ کو دے دے گا۔ ہلیلویا۔ لیکن عہد کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اور خدا آپ کو گھوڑے سے اٹھائے گا اور تخت شاہی پر بٹھا دے گا۔ خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ لوکا رسول کے انجیل دیکھیں گے ذرا 9 باب اس کی 62 آیت۔ لوکا 9 باب 62 ورس۔ اس میں یوں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ آمین۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، خداوند یسوع نے یہ بات کہی ہے، کسی عام انسان کے الفاظ نہیں ہے، پادری صاحب کے لفظ نہیں ہے، کسی بشپ کے نہیں ہے، کسی عام آدمی کے نہیں ہے، بلکہ یہ یسوع کے الفاظ ہیں۔ اور وہ کہتا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ اسی جب بار بار پیچھے مڑ کے ویکھتے رہیں گے تو پھر اسی کامیابی کوئی نہیں۔ جب پیچھے مڑ کے ویکھنا تو کامیابی کوئی نہیں، تو جے اگے بدو گے تو پھر کامیابی ہے۔
بچہ فیل ہو جائے نا سکول چو تو ایسے ان کی کہنے ہیں کوئی گل نہیں بچے یار کی فیل ہو گیا کبھی زیادہ محنت کر کامیاب ہو. ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کامیابی کی طرف ہم بچے کو تو فورس کرتے ہیں لیکن ہم خود کی طرف نہیں دیکھتے. کبھی کاش کہ ہم اپنی طرف بھی دیکھیں, ہم اپنے آپ کو بھی اس طرف لے کر آئیں, آگے بڑھیں, ترقی کریں, سرفرازی پائیں تاکہ خدا آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہماری ہر ضرورت پوری ہو جائے, ہم دوسروں کی طرح اچھے کپڑے پہنیں, ہم اچھا جو ہے کھائیں پیئیں, ہوٹلوں میں جائیں, جو ہے اچھا کھائیں پیئیں, لیکن اس کے لیے ہم ایفرٹ نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے. لیکن خواہشیں ہمارے اندر بہت ہیں, خواہشوں کے لیے جو ہے محنت کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنی خواہشیں کم کریں اور محنت زیادہ کریں تو دیکھیے گا کہ آپ ڈے بائی ڈے ترقی پر ترقی کرتے جائیں گے اور آپ ہر روز برکت پائیں گے. خداوند اس کلام کے ذریعے سے آپ سب کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے, کلیسیا کی طرف سے, تمام چرچ ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. گاڈ بلیس یو.